لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في سلطانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے اس مبارک شب میں ہمیں اور آپ کو بارگاہ مقدس امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. شب نہایت مبارک شب ہے کہ جس کے بارے میں روایات میں ہے کہ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انما جعل اللہ لنا اہل البیت لیلۃ نصف شعبان. اللہ نے شب نیمہ شعبان کو ہم اہل بیت کے لیے وہ رات قرار دیا جو اس نے پیغمبر کے لیے شب قدر کو قرار دیا. یعنی اللہ نے جس طرح پیغمبر اکرم کو شب قدر کا ہدیہ دیا ہے، اسی طرح ہم اہل بیت کو اللہ نے نصف شعبان یعنی یہ نیمہ شعبان کی شب ہدیہ قرار دیا. لنا اہل البیت، ہم اہل بیت کے لیے بہت بڑا مرحلہ ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کی افادیت کیا ہے، شب قدر کا فائدہ کیا ہے، شب قدر کی عظمتیں کیا ہیں. شب قدر کے بارے میں آپ قرآن سے پوچھئے تو قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک شب قدر 1000 ماہ سے افضل ہے. اب امام معصوم فرماتے ہم اہل بیت کے لیے اللہ نے اس شب کو بے اوائے لیلۃ القدر ہمارے لیے قرار دیا. اس کا معنی یہی ہوا کہ آج کی شب بھی جو اعمال جو نیکیاں ہم کرتے ہیں یہ ہماری پوری عمر کے برابر ہے. اور یہ بہت اہم مرحلہ ہے ہم جیسوں کے لیے کہ آج اس مبارک شب میں اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا اور یہاں قرار دیا کہ ہم خدا کی اطاعت میں آج کی شب کو گزار سکیں. یہ ایک مرحلہ ہے جو آج کی شب کے بارے میں روایت ہے. جس امام کی آمد کی شب ہے
آپ سب جانتے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک جس ذات کے منتظر ہیں، آج کی شب اس امام کے آنے کی شب ہے۔ آپ غور کریے، کبھی آپ روایات کو جا کر دیکھیے کہ واقعاً امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی نسبت جو روایات ہمارے یہاں شیعہ منابع میں موجود ہے، 6000 روایات سے زیادہ امام زمان کے سلسلے میں ہمارے یہاں روایات موجود ہیں۔ کتنی روایات؟ 6000۔ کم ٹاپک آپ کو ملیں گے جس ایک ٹاپک پر 6000 روایات موجود ہوں۔ مہدویت اور امام زمان کی نسبت 6000 روایات ہے، لیکن ایک افسوس کا مقام یہی ہے کہ اگر ہم جس امام کے زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان 6000 روایات میں ہم سے کوئی کہے کہ ایک مدت سے تم اپنے آقا، تم اپنے مولا کا انتظار کر رہے ہو، ان 6000 روایات میں 6 روایات تمہیں اپنے امام کے بارے میں یاد ہے یا یاد نہیں؟ یہ واقعاً ایک لمحہ فکریہ۔ 6000 روایات کم ہے کوئی ٹاپک، میں نہایت ذمہ داری کے ساتھ کروں کہ کم ہے ٹاپک جس پر 6000 روایات موجود ہوں۔ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا موضوع وہ ہے جہاں پر 6000 روایات موجود ہیں، قرآن کریم سے محکم ادلہ موجود ہیں، اور روایات بھی الگ الگ انداز کی۔ اگر آپ کبھی چیک کرنا چاہیں، کبھی تحقیق کرنا چاہیں، خود کام کرنا چاہیں، تو آپ ایک مرحلہ تو ان روایات کو جمع کریے کہ کس طرح اہل بیت نے امام زمان پر افتخار کیا ہے۔ دیکھیں، ہم و آپ کسی پہ افتخار کریں تو بڑی بات نہیں ہے، لیکن جو حضرات خود منبع فضائل ہوں، جہاں سے فضیلتیں نکلتی ہوں، وہ ذوات اگر امام زمان پر افتخار کریں تو بڑا مرحلہ ہے۔ امام علی کا زمانہ، حضرت فرماتے واہ شوقاً لرؤیتہ، کتنا اشتیاق ہے مجھے اپنے بیٹے کو دیکھنے کا۔ یعنی یہ جملہ ہے امیر کائنات کا، وہ ذات جس کی زیارت کا اشتیاق ملائکہ کو آسمانوں پر ہے، وہ ذات کہتی مجھے کتنا اشتیاق ہے اپنے بیٹے کا دیدار کرنے کا۔ آپ اگر آئیے امام دیگر زمانوں میں کہ جہاں پر افتخار کیا گیا، آپ نے مشہور سنا ہوگا وہ خطبہ امام سجاد کا، وہ بہت آسان اور آرام دنوں میں وہ خطبہ نہیں تھا، وہ شام کے دربار میں خطبہ، اور شام میں جہاں پر اہل بیت کے خلاف کیا کچھ معاویہ اور ان کی میڈیا نے نہیں بیان کیا تھا، اس وقت امام سجاد جب کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے گھر کو پہچان اور انٹروڈیوس کرانا شروع کیا کہ ہم کون ہیں، تو وہاں پر امام زمان کا ذکر کیا۔ معلوم ہے ہمارے یہاں مجلسوں میں بھی کم پڑھا جاتا ہے کہ وہاں پر حضرت نے امام زمان کا ذکر کیا، جہاں فرمایا کہ اوتینا ستہ وفضلنا بسبعین، اللہ نے 6 چیزیں ہمیں عطا کی اور 7 فضیلتیں ہمیں عطا کی۔ وہاں فرمایا العلم والحلم والسماحۃ والشجاعۃ والفصاحۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین۔ یہ 6 چیزوں کے بعد فرمایا وفضلنا بسبعین، اور اللہ نے 7 فضیلتیں ہمیں دیں۔ وہاں پر پہلی فضیلت کیا بیان کیا؟ النبی المختار محمد منا، کہ جس نبی کا تم نام لیتے ہو اس نبی کا تعلق ہم سے۔ ومن الصدیق، اور جو صدیق ہے پیغمبر کی زبان میں، اس کا تعلق یعنی حضرت امیر، ان کا تعلق ہم سے۔ ومن الطیار، وہ جعفر طیار جن کے غم میں پیغمبر نے غم منایا، ان کا تعلق ہم سے۔ ومنا اسد اللہ و اسد رسولہ، خدا کا شیر اور رسول خدا کا شیر، اس کا تعلق ہم سے۔ ومنا سبط هذه الامہ الحسن والحسین، ان کا تعلق ہم سے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ومنا مہدی هذه الامہ، کہاں پر؟ شام کے دربار میں امام سجاد جب اہل بیت کا تعارف کرا رہے ہیں کہ تم پہچانو کہ ہم کون ہیں،
تو اپنے تعارف میں اپنا انٹروڈیوس کراتے وقت امام نام لے رہے ہیں امام زمان کا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس امام کی آمد کی آج شب ہے، کہ جس پر امام سجاد شام کے دربار میں اپنے فضائل کو جب گنوا رہے ہیں تو فرما رہے کہ اس امام کا تعلق ہم سے ہے۔ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ جب فضیلتوں کی معراج پر ہو کر اپنے فضائل میں امام زمان کا ذکر کریں تو ہمیں بھی اگر کبھی اپنی فضیلت بیان کرنا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جس کا انتظار آدم سے لے کر خاتم تک سب نے کیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ فرمانے یعنی آپ قرآن کریم کو کبھی اٹھا کر دیکھیں، میں مختلف مرحلے میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا، فقط عظمت امام زمان واقعاً ہمارے یہاں روشن نہیں ہے، ہمارے یہاں واضح نہیں ہے۔ ہم شاید امام کو مانتے ہیں، امام کو قبول کرتے ہیں، لیکن وہ جو معرفت امام ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ مثلاً وقت کے امام کے بارے میں اگر ہم سے کہا جائے 10 منٹ 15 منٹ آپ تقریر کریے، واقعاً ہمارے مجمع میں ہیں وہ لوگ جو 15-20 منٹ اپنے امام کا تعارف کرا سکے کہ ہمارا امام یہ، اس کی خصوصیات اتنی ہے، جبکہ یہ ہمارا واجب عمل ہے، واجب عمل ہے۔ آپ اس کو مستحب میں مت لے جائیے۔ من ماتا ولم یعرف امام غمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، اس کا معنی آپ کیا کریں گے کہ جو مر جائے اور اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا۔ اب یہ تو شاید فقط مجلسوں میں پڑھنے کے لیے تو حدیث نہیں ہے، اس کا معنی کیا کریں گے آپ کہ اگر آپ کو معرفت امام زمان نہیں ہے تو آپ کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ معنی یہی ہے حدیث کا، اگر آپ کو معرفت امام زمان نہیں ہے تو آپ کے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ کو معرفت امام زمان نہیں ہے تو جو بندگی کا راستہ آپ کو طے کرنا ہے نا، وہ راستہ آپ طے نہیں کر سکتے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ آئیے روایات دیکھیے امام حسین علیہ السلام، ایک صلوات پڑھے محمد والو۔ اچھا آج کی شب بہانے سے امام حسین کو یاد کریے اور ان پہ صلوات پڑھے، چونکہ آج شب زیارت امام حسین علیہ السلام۔ چونکہ روایات میں ہے کہ آج کی شب اگر کوئی امام حسین کی زیارت کرتا ہے تو 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرتا ہے۔ کس سے؟ 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرتا ہے، چونکہ یہ تمام انبیاء آج اللہ سے اجازت لے کر قبر امام حسین پر ظاہر بن کر آتے ہیں آج کی شب۔ اب پتہ نہیں اس شب میں کیا ہے، شاید ہم نے اس شب کی عظمتوں کو ابھی سمجھا ہی نہیں کہ اس شب میں ہے کیا۔ ہم نے اپنی زندگی کو کہیں اس شب میں اور کہیں مصروف کر دیا اور بھول بیٹھے کہ آج کی شب ہے کیا۔ آج کی شب بندگی کی کہ 1,24,000 انبیاء کیوں آج ہی کی شب اجازت لے کر امام حسین کی قبر اطہر پہ آتے ہیں؟ کبھی اور تو ہو سکتا ہے، انبیاء آتے ہیں۔ اللہ یہ روایت کہ یستأذنون، وہ خدا سے اجازت مانگتے ہیں کہ آج کی شب انہیں زیارت امام حسین کی اجازت دی جائے۔ اور پھر چونکہ جب انبیاء آتے ہیں تو اب اگر کوئی زائر آج کی شب مولا کی زیارت کرتا ہے تو گویا وہ 1,24,000 انبیاء کے ہمراہ ہے۔ اور روایت کہتی یصافحون، یہ لوگ اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ وہ مصافحہ کا ایک الگ معنی ہے، وہ خود روایت کا معنی کیا جائے کہ انبیاء سے مصافحہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کی رات تم انبیاء سے وابستہ ہو کر اپنے وجود کو مبارک کر سکتے ہو۔ وہ امام حسین فرماتے ہیں کہ ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ ومن مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ والی حدیث کو ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ہم کو لگتا ہے ہوا معرفت نہیں ہوئی۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر یہ معرفت نہیں ہے تو خدا کی قسم آپ بندگی طے نہیں کر سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ امام زمان کے بغیر راہ بندگی طے کر سکو۔ امام حسین نے فرمایا ما خلق اللہ العباد، اللہ نے بندوں کو خلق نہیں کیا الا لیعرفوہ، مگر اللہ نے بندوں کو کیوں خلق کیا؟ تاکہ بندے اہل معرفت ہو جائیں۔
فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، جب بندوں کے اندر معرفت آ جائے گی تو بندگی آئے گی، یعنی معرفت کے بغیر بندگی نہیں ہے۔ اس کے لیے روایات میں کالحمار الطاحونہ، بے معرفت بندگی کا معنی کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جیسے ایک انسان بھی نہیں، روایت میں کالحمار الطاحونہ، وہ جانور جس کو ہم لوگ بیوقوف کہتے ہیں، روایت میں کہ بالکل اس حمار کی طرح ہے جسے کنویں کے پاس باندھ دیا جائے اور صبح سے شام تک چلے اور شام میں جہاں نکلا تو وہیں پہنچے۔ بندگی بدون معرفت کی یہی ہے، اور آپ یہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ 50 سال 55 سال 60 سال عمر ہو جاتی ہے، لیکن بے معرفت جب عبادت کرتے ہیں تو 15 سال میں جو پہلی نماز پڑھی تھی 60ویں سال میں وہی نماز پڑھتے ہیں، نہ ذرہ برابر، نہ ہمارے نماز میں فرق آتا ہے، نہ ہماری بندگی میں فرق آتا ہے۔ امام فرماتے اللہ نے خلق نہیں کیا مگر کس لیے؟ لیعرفوہ، اللہ کو پہچانو۔ فَإِذَا عَرَفُوهُ، اور اب جب تم نے اللہ کو پہچان لیا تو عبدوہ، تب اللہ کی بندگی کرو۔ فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا عَنْ عِبَادَتِهِ مَا سِوَا، اگر اب معرفت کے بعد تم نے خدا کی بندگی کی تو اب کسی کی بندگی نہیں کرو گے۔ عجب جملہ ہے، اگر معرفت کے بعد خدا کی بندگی کی تو یہ بندگی تمہیں سب سے بے نیاز کر دے گی۔ ابھی تک ہم نے بے نیازی بہت سے لوگوں کے سامنے جو دست سوال پھیلا رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بندگی کرنا تھا وہ ابھی ہمارے وجود میں نہیں آئی ہے، چونکہ امام کا جملہ ہے اذا عبدوہ استغنوا عن عبادت ما سوا، اللہ اپنے بندوں کو محتاج بناتے ہی نہیں اپنے علاوہ۔ تو جو فرما رہے ہیں، پھر اس کے بعد راوی نے پوچھا، وہ جو موضوع سخن ہے، یا ابن رسول اللہ جعلت فدا، اے رسول کے بیٹے میری جان آپ پر فدا ہو جائے، فما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ دیکھیں آپ لوگوں کے بھی ذہن میں ہے نا، اے بھائی ہماری نماز قبول نہیں، ہمارا روزہ قبول نہیں، کوئی کسی کام کا نہیں۔ راوی کو بھی لگا فما معرفت اللہ، مولا اللہ کی معرفت پھر ہے کیا؟ اب امام نے جو جملہ بتایا، آج کی شب خدا کی قسم اگر میں نے ایک کسی کو بھی بیدار کر دیا اور خود بھی بیدار ہو گیا، یہ عجب مرحلہ ہے کہ خود بھی اٹھنا ہے، دوسروں کو بھی اٹھانا ہے، کہ امام سے اس نے پوچھا فما معرفت اللہ، مولا اللہ کی معرفت کیا ہے؟ حضرت نے جو جملہ فرمایا وہ سنیے، معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ، اللہ کی معرفت کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچان جائے کہ جس کی اطاعت اس پر واجب ہے۔ مرحلے کو دیکھیے، یعنی اگر معرفت امام نہیں تو معرفت اللہ نہیں، اور اگر معرفت اللہ نہیں تو میری خلقت، میرے خدا نے جس مقصد کے تحت خلق کیا ہے، میں اپنے راستے پہ صحیح نہیں جا رہا ہوں۔ آپ نے کبھی گاڑیوں کو دیکھا ہے؟ اگر وہ کتنا تیز بھی چلے لیکن اگر جو ہے ان کی جہت الگ ہو جائے، مثلا آپ کو جانا ہے ویسٹ، آپ ایسٹ کی طرف مڑ کر خوب تیز گاڑی چلائیے، آپ پہنچیں گے؟ آپ کہہ رہے نہیں، ہم نے گاڑی چلایا، ہائی کوالٹی کی گاڑی تھی ہماری، ایک دم لیٹسٹ ماڈل تھا ہماری گاڑی کا، اور ایک دم اسپیڈ میں چڑھایا، کہاں پہنچیں گے آپ؟ آپ کی منزل دائیں طرف تھی، آپ جا رہے تھے بائیں طرف، مطلب سمجھ رہے؟ بغیر معرفت امام کے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ خدا سے نزدیک کرنے کے بجائے خدا سے دور کرتی ہے۔ پتہ نہیں بات واضح ہی نہیں واضح؟ خدا سے آپ ہو سکتا ہے نیت کرو قربتاً اللہ، چونکہ اللہ نے راستہ جو بندگی کا بنایا ہے نا وہ یہی راستہ ہے۔ فما معرفت اللہ معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ، واقعاً اس امام جس کی اطاعت ہم پر واجب ہے اس کی معرفت کے لیے ہم کیا کریں؟ بہت اہم مرحلہ شب نیمہ شعبان ہے، اور خدا کی قسم میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ وہ امام ہے کہ جس کی نسبت جو فضائل ہیں، آپ قرآن کریم جا کر اٹھا کر دیکھیے، ایک شخص ہے امام باقر علیہ السلام نے ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد،
راوی ہے حارث ابن آور، امام فرماتے ہیں، امام باقر نے اس روایت کو نقل کیا ہے، حارث ابن آور نے امام حسین سے پوچھا مولا یہ جو سورہ ہے نا والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا وما معنی؟ دیکھیں آپ میں بار بار عرض کرو ہم معرفت امام کے باب میں ہیں کہاں پر؟ ہم نے کب قرآن کی ان آیات کو یاد کیا یا سمجھا یا سنا جن آیات میں ہمارے وقت کے امام کا تذکرہ ہوا؟ اس نے حارث ابن آور نے سرکار سید الشہداء سے کہا مولا ان آیتوں کا معنی کریے، والشمس وضحاہا، اس کا معنی کیا ہے؟ کون مراد ہے؟ معلوم ہے امام حسین نے کیا فرمایا؟ میں نے عرض کیا بار بار آج بہانے سے امام حسین کا ذکر کیجئے تاکہ آئندہ سال ہم لوگ بھی شاید کربلا میں در امام حسین علیہ السلام پہ آج کی شب ہوں۔ والشمس وضحاہا، مولا اس کا معنی کیجئے۔ حضرت نے فرمایا ذالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صلوات پڑھے محمد۔ یہاں پر والشمس سے مراد نبی اکرم ہے۔ دیکھیں اب اہل بیت سے قرآن سیکھا جائے نا، والشمس وضحاہا اس سے مراد نبی اکرم ہے، ذالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولا والقمر، قمر سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ذالک علی ابن ابی طالب علیہ السلام یتلو محمد اللہم صلی علی محمد۔ یہ والقمر اذا تلاہا سے مراد کون ہے؟ حضرت امیر ہے۔ والنہار اذا جلاہا اس سے مراد کون ہے؟ والنہار یعنی دن، اجالا، روشنی، کون ہے مراد؟ حضرت فرمایا ذالک القائم من آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے مراد کون ہے؟ قائم آل محمد۔ اب آپ اس سورے کو کبھی پڑھیے تو وہاں پر جب آپ کا تصور بدلے والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا تو آدمی معنی قریب۔ پھر حضرت یملأ الارض قسطا وعدلا، یہ وہ امام ہیں جن کی نسبت یہ بیان ہے کہ یہ آ کر زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دینا۔ آپ سمجھ رہے ہیں امام زمان کون سی ذات ہے؟ یہ معمولی کوئی ذات نہیں ہے، خدا کی قسم۔ آپ کی جو آبرو ہے عند اللہ، میں جملہ کہہ رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھیے گا، جو مقام و مرتبہ اگر آپ کا کچھ ہے عند اللہ تو صرف امام زمان کی وجہ سے، وہ صرف امام زمان۔ محسوس کریے امام زمان کے وجود کو اپنے قریب۔ دنیا میں بہت سے لوگ منجی کا عقیدہ رکھتے ہیں، آپ لوگ تو خوب پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہر آسمانی جتنے بھی دین ہیں وہاں پر ایک منجی کا تصور ہے کہ کوئی آئے گا آ کر نجات دلائے گا، چونکہ دنیا واقعاً دھیرے دھیرے ہر قسم کے تھاٹس اور نظریات والی حکومت دیکھ چکے۔ آپ پورے نظریات دیکھیں، کبھی جو ہے کمیونسٹ آئے تو کبھی سیکولر آئے تو کبھی یہ آئے، سب نے اپنے اپنے تھاٹس کی ایک حکومت کیا اور دنیا نے دیکھ لیا کہ ان میں کہیں پر بھی عدالت نہیں نظر آتا۔ آپ دیکھیں پوری دنیا میں آپ دیکھیں نا، لیکن ہر کسی کا نعرہ یہی ہوتا ہے نا، ہم عدالت چاہتے ہیں، ہم مساوات چاہتے ہیں، ہم مظلوموں کی حمایت چاہتے ہیں، ہم ظالموں کو ختم کر دیں گے، ظالموں کو ختم کرنے والے سب سے بڑے ظالم بن جاتے ہیں۔ یعنی یہ طرح طرح کے نظریات آئے، لیکن آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان میں سے کسی کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے جو وہ حکومت چلا سکے۔ اور انسان کی فطرت میں یہ کبھی آپ غور کریے گا، ہمارے نوجوان بچوں کا سوال ہوتا ہے کہ اگر دنیا اتنی خراب ہوتی جا رہی ہے تو یہ لوگ امام کے تشنا کب ہوں گے؟ یہ تشنگی، امام کی حکومت کی تشنگی آپ نے دیکھا ہے؟ میں اس کا ایک ہلکا سا نظارہ بتاؤں، آپ نے سنا خوب ہے، 25 سالوں بعد امت میں ایک تشنگی جاگی تھی، پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح، 25 سالوں بعد پیغمبر کی شہادت کے بعد جب طرح طرح کی حکومتیں آئیں اور وہ ظلم بربریت سب کچھ کر چکے تو یہ مجمع کو کسی نے ایڈورٹائز کر کے بلایا نہیں تھا۔ توجہ فرما رہے، کسی نے اس مجمع کو بلایا نہیں تھا ایڈورٹائز کر کے کہ علی بلا رہے، نہ علی گئے تھے، لیکن جو فطرت انسانی میں اللہ نے عدالت رکھی ہے، یہ مجمع 25 سالوں بعد یہ اور بات ہے کہ اس مجمع کو اتنا خراب کر دیا گیا تھا کہ یہ مجمع علی کے ساتھ چل نہیں پاتا، لیکن جو اس کی فطرت میں عدالت خواہی تھی، یہ مجمع دوڑ کے آیا در علی پر،
چونکہ وہ ظلم وہ ستم دیکھ چکے تھے جو ظلم و ستم یہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ بس اسی ایک منظر کو ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے 25 سال ظالمانہ حکومت کے بعد لوگ دوڑ کر در علی پہ آئے، اسی طرح جب یہ دنیا کا نظام چلتا رہے گا اور اسی طرح ظلم و استبداد کی حکومتیں بدلتے بدلتے یہ مجمع عاجز ہو جائے گا، پھر تلاش کرے گا اس امام کو جو آ کر علی جیسی حکومت کر کے جائے۔ توجہ فرما رہے، یہ بہت اہم مرحلہ ہے جو انسان کو کبھی غور کرنے کا مقام ہے۔ یہ وہ امام ہے، یہ وہ ذات ہے جس کا انتظار پوری کائنات کر رہی۔ میں جو آپ کی خدمت میں آج اس شب میں ایک اہم بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ سب سے پہلے تو ہمیں معلوم ہو کہ ہماری جو کچھ عظمت فضیلت ہے وہ امام زمان کی وجہ سے۔ حتیٰ یہ محسوس کریے کہ دنیا والوں کی طرح آپ کا عقیدہ نہیں ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں کہ منجی آئے گا، منجی آئے گا، ہم یہ کہتے ہیں وہ منجی ہمارے درمیان ہے۔ یہ فرق ہے، بہت اہم فرق ہے۔ ہم کب کہتے ہیں وہ آئیں گے، ہم کہتے ہیں وہ ہمارے درمیان ہے، ہماری آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی۔ دیکھیے دونوں عقیدوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ امام کے یہ جملہ شاید آپ کی زندگی اور میری زندگی بدل لے۔ ہم امام کے حضور کا انتظار کر رہے ہیں یا امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں؟ انتظار کس چیز کا ہے؟ امام کے حضور کا انتظار ہے؟ نہیں، امام کے حضور کا انتظار نہیں ہے، امام تو حاضر ہے۔ امام کے ظہور کا انتظار ہے۔ ظاہر نہ ہونا اس بات پہ دلیل نہیں ہے کہ وہ حاضر نہیں ہے۔ اسی فضا میں جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں بہت سی چیزیں حاضر ہیں، ظاہر نہیں ہیں۔ اسی فضا میں یہ جو زمین نے آپ کو آرام سے بیٹھا رکھا ہے، چاند پہ آپ جائیے تو آپ کے قدم لڑکھڑاتے ہیں، لیکن زمین نے اتنے اطمینان سے کیسے بیٹھا رکھا ہے؟ کا ایک قوت جذابیت ہے جس نے آپ کو بڑی تمکنت کے ساتھ بٹھا رکھا ہے۔ وہ حاضر نہ ہو تو آپ ان سے لڑیں گے، وہ ان سے لڑے گا، وہ ان سے لڑے گا، وہ ان سے لڑے گا۔ کیوں ایسا ہے؟ چونکہ وہ جذابیت ہونا چاہیے جو بچا کے رکھے انسان کو ایک جگہ، لیکن وہ جذابیت دکھائی کہاں دیتی؟ کسی کو زمین کی کشش دکھائی دیتی ہے، زمین کی کشش کے آثار دکھائی دیتے، زمین کی کشش نہیں دکھائی دیتی۔ پس اتنا تو طے ہے کہ زمین کی کشش حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے۔ اگر اس چیز کو آپ سمجھ جائیں تو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اس زمین کا آسمان کا نظام بتاتا ہے کہ حجت خدا حاضر ہے لیکن ظاہر نہیں ہے۔ یہ ایک چیز آدمی اپنا عقیدہ صحیح کر لے۔ میں اپنے آپ کو صحیح تو کروں، میں امام کو حاضر مانوں، آپ مانیے حاضر، میں حاضر مانوں۔ آج میں ہوں، آپ ہوں، جو بھی ہے، میں انشاءاللہ زیارت کے ایک دو فقرات پڑھوں گا تاکہ آج کے دن آپ امام کے حضور کو سمجھ سکیں۔ ہماری معرفت میں ایک سب سے بڑا پرابلم ہے، ہم امام غائب کو جو ظاہر نہیں ہے امام سمجھتے کہ ہے ہی نہیں۔ یہ تو نہیں ہوا نا، یہ تو نہیں ہوا۔ پھر آپ بھی تو اور مذہب کی طرح ہو گئے نا کہ آئیں گے، وہ ابھی ہیں، ہے روایت میں ہمارے یہاں کہ وہ تمہیں سلام کرتے، تم پہچان نہیں پاتے ہو۔ حتی روایات میں کہ تمہارے بازاروں میں تمہارے ساتھ ہیں، تم بعد میں کہو گے۔ یعنی وہ امام ایسے نہیں ہے کہ ہمارے درمیان نہ ہو۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اس وجود کو محسوس نہیں کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، خدا کی قسم اس وجود کو محسوس نہیں کر رہے۔ اگر وہ حاضر نہ ہو تو پھر دعائے ندبہ کی اس جملے کا آپ مجھے معنی بتائیے، این السبب المتصل بین الارض والسماء، کہاں ہے وہ ذات جس نے زمین و آسمان کے درمیان رابطہ برقرار رکھا؟ یعنی زمین و آسمان کے درمیان ایک رابطہ ہے۔ یعنی رابطے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی جتنے بھی فیض، جتنی بھی برکتیں آپ کو اللہ سے مل رہی ہیں وہ سب امام زمان کے ذریعے مل رہی ہیں۔ کب مجھے اس بات کا یقین ہوا؟ مجھے انصاف سے بتائیے، کب میں اپنی کامیابیوں پہ میں نے سوچا؟ نہیں، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جب آپ کربلا جاؤ تو کب آپ نے سوچا کہ یہ رزق زیارت امام حسین مجھے امام زمان کے صدقے میں ملا؟ یہ کب سوچا ہم نے؟
ہم کو تو لگا پاسپورٹ ہم نے بنوایا، پیسہ ہم نے خرچہ کیا، ہم زیارت امام حسین پہ چلے گئے۔ کب حج کے دوران آپ نے سوچا کہ یہ حج مجھے رزق تھا جو امام زمان کے ذریعے ملا؟ توجہ فرمانی، یہ بہت اہم مرحلہ، چونکہ ہم نے عین السبب المتصل بین الارض والسماء کا معنی سمجھے ہی نہیں۔ ہمیں اپنی کامیابیوں کے بیچ اپنی محنت نظر آئی، ہم نے اپنے بچوں کو کبھی نہیں بتایا، خدا کی قسم۔ پھر اس امام کو کیسے محسوس کر سکتے؟ جب میں نے دسترخوان بچھایا، میں نے کس دن اپنے بچے کو بتایا بیٹا یہ جو کچھ کھا رہے ہو امام زمان کا صدقہ ہے، یہ ان کا صدقہ ہے، وگرنہ یہ زمین آپ کو رزق نہیں دے، یہ آسمان آپ پر بارش، یہ میں اپنی جانب سے نہیں کر رہا ہوں، آپ دعا زیارت جامع کبیرہ پڑھیے، بکم ینزل اللہ الغیث، آپ کے صدقے میں آسمانوں سے پانی آتا ہے، آپ کے صدقوں میں زمینیں اناج نکالتی ہیں، یہ محسوس، یہ خدا کی قسم، یہ امام زمان۔ اسی لیے تو ہوتا ہے جب ہم اس امام کو محسوس نہیں کرتے تو ایک 15 شعبان کو امام کے نام کا جشن کرتے، بات ختم ہو گئی۔ ہم ہزاروں ٹاپک پہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن جب امام زمان کی بات آتی ہے ہماری زندگی میں امام زمان کہاں پر ہے؟ ہم نے اس وجود کو جو موجود تھا اسے موہوم بنا دیا، ہم نے سمجھے ہی نہیں کہ امام زمان ہم سے کتنا قریب ہے، ہم پر کتنی نظر ہے، ہم پر کتنا لطف ہے، ہم پر کتنا کرم ہے۔ خدا کی قسم اس چیز کو اپنے ذہن میں لے کر آئیے کہ یہ امام ہمارے درمیان ہے، یہ امام ہمارے درمیان ہے۔ خدا کی قسم یہ ایک چیز یاد کریے، میں زیارت کے 2 فقرے پڑھوں تاکہ آپ سمجھ جائیں، اور اس کے بعد ایک آخری مرحلہ عرض کروں کہ اب ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا، چونکہ شب نیمہ شعبان ہے نا، بہت ضروری ہے۔ میں انتظار کر رہا ہوں حضرت کا، میں بلا رہا ہوں مولا کو، اور مولا کو بلانے والے مولا کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر چکے ہیں، نہیں کر چکے؟ بعض جملے آپ کبھی ذہن میں رکھیے گا۔ فرزدق کا وہ جملہ عجیب تھا، قلوبہم معک وسیوفہم علیک۔ ہمارے یہاں مجلسوں میں لفاظی میں جملے پڑھے جاتے ہیں، لیکن یہ جملہ شب نیمہ شعبان سوچنے کی ضرورت ہے۔ فرزدق نے کیا کہا جب امام حسین نے کہا فرزدق کوفے کا کیا حال ہے، تو کیا فرمایا؟ مولا قلوبہم معک، ان کا دل آپ کے ساتھ ہے، وَسُيُوفُهُمْ عَلَيْكَ، ان کی تلواریں جو ہے آپ کے اوپر ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ دل سے آپ سے نفرت نہیں کرتے، ان کے دل میں آپ کی محبت ہے۔ یہ جو ہوگا نا معنی قلوبہم معک، ان کا دل آپ کے ساتھ ہے، وَسُيُوفُهُمْ عَلَيْكَ، لیکن ان کی تلواریں آپ کے سر پہ ہوں گی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ کبھی آپ نے سوچا یہ بیماری کب آتی ہے کہ میرا دل، میرے لیے وہ دل میں محبوب ہے لیکن میں ان کے لیے ایک قدم نہیں اٹھا سکتا؟ یہ کبھی غور کرنے کا مقام ہے۔ یہ فرزدق کا جملہ تو آپ نے خوب مجلسوں میں سنا نا، قلوبہم معک، یہ کوفے والوں کا دل ایسا نہیں کہ آپ کے ساتھ نہیں، دل آپ کے ساتھ ہے، آپ سے محبت کرتے ہیں، کیوں نہیں محبت کریں؟ امام علی سے کون نہیں محبت کرے گا؟ اتنے کمالات، اتنے فضائل امام کے ہیں، یتیم پروری ہے تو غربا پروری ہے، تو مساکین کو لینا ہے، مساکین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ایسی ذات سے کون نہیں محبت کرتا؟ دل ساتھ ہے لیکن تلوار آپ کی، یعنی آپ کے ساتھ چل نہیں سکتے، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے عقیدت کرتے ہیں، لیکن معرفت نہیں ہے۔ پتہ نہیں بات واضح، معرفت نہیں ہے کہ یہ آپ کے ساتھ چل سکے، یہ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے اندر خوبیاں یہ محبت کرتے ہیں، لیکن یہ کہ چلو سرکار سید الشہداء کے لیے نکلو، یہ بہت اہم ہوتا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آج کی شب عرض کروں، ایک قوم میں ایک معمولی سے آدمی تھے، معمولی سے آدمی میں دنیا کے لحاظ سے، وگرنہ جو امام کے ساتھ وہ معمولی نہیں ہوتا۔ ان کا ایک چائے کا ہوٹل بھی نہیں کہتے، گمٹی کہیے آپ، قم کے مارکیٹ میں ان کی ایک چائے کی چھوٹی سی گمٹی تھی۔ آپ دیکھیں یہ معرفت، میں آپ کے لیے تو نہیں کہتا، اپنے لیے کہتا ہوں کہ شاید یہ معرفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ ہو سکتا ہے اب ماما با کبا لگائے بہنے، لیکن امام کے لیے ایک قدم نہیں اٹھا سکتے۔ ان کا بیچارے کا ایک ہوٹل، ان سے مارکیٹ والوں نے ایک ڈیمانڈ کیا، کہا دیکھیں آپ ہوٹل 2 دن بند کرتے ہیں، ایک جمعہ کو بند کرتے ہیں اور ایک شب بدھ، یعنی وہی جمکران جس رات میں جاتے ہیں، منگل کا دن گزار کے شب بدھ، ایسا کریے کہ آپ جمعے کے دن بند کیا کریے، کیونکہ جمعے کے دن مارکیٹ بند ہوتی ہے، آپ کا ہوٹل بھی بند رہے گا، لیکن یہ جو آپ بدھ کی رات میں بند کرتے ہیں نا، تو ہم لوگ چائے پینے کہاں جائیں گے؟ تو آپ کو اجازت نہیں ہے، اور اگر آپ نے ایسا بند کیا تو ہم ہمیشہ کے لیے آپ کا ہوٹل بند کر دیں گے۔ آپ غور کریے، میں عرض کروں، قلوبہم معک وسیوفہم علیک،
اس کا معنی شب نیمہ شب ہونا چاہیے، کہ آپ کا ہوٹل ہم بند کر دیں گے۔ انہوں نے رات گزری، دوسرے دن جب رات کو سوئے تو انہوں نے امام یاسر کو خواب میں بھی دیکھا۔ حضرت نے فرمایا کہ واقعی نہیں لوگ تمہارا ہوٹل بند کر دیں گے۔ مرزا ابو الفاضل ان کا نام تھا۔ کہ مولا وہ ہوٹل لے کر کیا کروں گا جو آپ سے دور کر دے؟ بند کر دیں یہ لوگ، بند کر دیں یہ لوگ اگر بند کرنا ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ صبح ہوئی، یہ گئے، بازار والوں نے مذاق میں ڈرانے کے لیے، دیکھیں آپ اپنے امام کی معرفت کتنی رکھتے ہیں، یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ ایک تالا خرید کے لائے ان کے ہوٹل پہ لگا دیا۔ اب یہاں ہمارے جیسے آدمی تو ریکویسٹ کریں نا، بھائی چھوڑیے، کھول دیجئے، اب سے نہیں ہوگا۔ یہ آئے، انہوں نے دیکھا ہوٹل میں تالا بند ہے، یہ گئے بازار میں دوبارہ ایک اور بڑا تالا خرید کے لائے اور اپنی دکان پہ دوسرا تالا اپنے ہاتھ سے لگایا۔ کہ اگر تم لوگوں نے مذاق کیا تھا تو میں اعلان کر دے رہا ہوں، یہ معمولی سا ہوٹل مجھے میرے امام سے دور نہیں کر سکتا۔ توجہ فرمائیں، یہ بہت اہم ہے۔ یہ قلوبہم ماک، یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ سکتا کہ واقعی میرے اندر وہ جانثاری کا جذبہ ہے، میں حضرت کے لیے کیا قربان کر سکتا ہوں۔ میں امام کی معرفت کس حد تک رہوں۔ میں فقط دو فکریں آپ کی خدمت میں، کل انشاءاللہ امام کی زیارت ہے، زیارت امام زمان روز جمعہ، اس دو فکرے کو دیکھیں، اس کے بعد میں پھر عرض کروں گا کہ امام ہم سے چاہتے کیا۔ یہ دو فکریں، حالانکہ یہ زیارت کافی طولانی ہے، کشرے کی ضرورت ہے کہ انسان اس زیارت پہ پورا ایک کشرہ پڑھے۔ وہاں جملہ پہلا یہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ فی ارضہ۔ یہ روز جمعہ امام زمان کی زیارت ہے، یہ حجت اللہ کا معنی ہونا چاہیے۔ سلام و آپ پر اے خدا کی حجت روئے زمین پر۔ حجت اللہ کا معنی کیا سمجھتے ہیں آپ؟ حجت اللہ کا معنی کیا جائے تب جا کے قلوبہم معک بھی ہوگا وسیوفہم معک بھی ہوگا، دل بھی ان کے ساتھ ہو، تلوار بھی ان کے ساتھ ہو۔ فقط قلبی محبت نہیں ہو، یہ دل کی محبت عمل میں بدلے۔ یہ کب ہوگا؟ جب میں حضرت کو حجت اللہ سمجھوں گا۔ حجت اللہ کا میں آسان معنی کروں نا، حجت اللہ کا معنی یہ ہے کہ مولا جو کچھ دین ہے وہ اگر آپ کے ذریعے آئے تو دین ہے، آپ کے ذریعے آئے نہیں تو وہ دین نہیں۔ یہ حجت اللہ کا معنی۔ یہ زیارت اہل یاسین میں پڑھتے، میں آپ کو قریب لاؤں، پتہ نہیں ابھی آپ لوگوں نے زیارت اہل یاسین پڑھا یا اس کے بعد پڑھیں گے، وہاں پر ایک جملہ آئے گا، یہ حجت اللہ کا صحیح معنی ہے۔ کیا کہا؟ الحق کو، امام زمان کو خطاب کر کے کہتے ہیں الحق کو ما رضیتموہ والباطل ما اسخطتموہ۔ مولا حق و باطل کا فرق کیا ہے معلوم ہے؟ بتاؤں، حق وہ ہے جس سے آپ راضی ہو، باطل وہ ہے جس سے آپ ناراض ہو۔ یہی حجت اللہ کا معنی ہے۔ مولا مجھے فرق نہیں پڑتا وہ کون ہے، اگر آپ اس عمل سے ناراض ہو یا اس شخص سے ناراض ہو تو وہ باطل ہے، اور اگر آپ راضی ہو تو وہ حق ہے۔ یہی حجت اللہ کا معنی ہے۔ یہ اپنی زندگی میں اپلائی کریے۔ میری زندگی میں کوئی چیز معنی نہ رکھے، میرا آقا راضی ہے وہی حق ہے، میرا آقا غضبناک ہے وہی باطل ہے۔ یہ دیکھیں حجت اللہ کا معنی ہے۔ پھر اس کے بعد جو روایت کا جملہ ہے وہ عجب ہے، والمعروف ما امرتہم والمنکر ما نہیتم عن۔ یہ زیارت اہل یاسین۔ مولا معروف کیا ہے؟ میں کیا جانوں دین کیا ہے، میں کیا جانوں شریعت کیا ہے؟ وہ جس کا آپ حکم کریں وہی معروف ہے، جس سے آپ منع کریں وہی منکر ہے۔ دیکھیں کتنا آسان ہے۔ جب آپ السلام علیکم یا حجت اللہ فی ارض کہتے ہیں تو یہ معنی سمجھیے کہ مولا جو آپ کہیں، جو آپ کہیں، جو آپ کہیں وہی دین ہے، جس سے آپ منع کر دیں وہ دین نہیں ہے۔ یہ واقعی یہ معرفت ہے۔ یہ جملہ معمولی جملہ نہیں۔ جب آپ کہتے ہیں الحق معکم فیکم منکم الیکم انتم اہلہ ومعدنہ، اس کا معنی کریے الحق معکم، حق آپ کے ساتھ ہے، فیکم حق آپ کے وجود میں، الحق منکم حق نکلتا ہی آپ سے ہے، الحق الیکم حق کی بازگشتی آپ کے پاس ہے۔ یہ معرفت السلام علیکہ یا حجت اللہ کا معنی یہ کریے آپ، یہ معنی کریں کہ السلام علیکہ یا حجت اللہ کا معنی یہ ہو۔
پھر اس کے بعد جملہ ہے السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلق، جہاں سے میں نے شروع کیا تھا۔ یہ خدا کی قسم یہ دو جملوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کریے، السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلق، سلام ہو میرے آقا آپ پر کہ آپ چشم خدا ہو، خدا کی آنکھ ہو۔ خدا کی آنکھ کا معنی سمجھے، عین اللہ۔ عین اللہ کہاں نہیں دیکھتی مجھے بتائیے؟ آپ تنہائی میں ہو تو خدا نہیں دیکھتا، آپ بھیڑ میں ہو تو خدا نہیں دیکھتا، آپ گھر میں ہو تو خدا نہیں دیکھتا، آپ مسجد، عین اللہ سے کہیں کچھ بچ سکتا ہے؟ السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلقہ، یہ اگر آپ نے اپلائی کیا نا، دو چیزیں آپ کے اندر آئیں گی، ایک کبھی مایوسی نہیں آئے گی، دوسرے کبھی جسارت نہیں آئے گی۔ یہ دونوں چیزوں سے بچو گے۔ یہ جو کبھی سوسائڈ کرتے ہیں، کبھی مر جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں زندگی ختم، اب تو نہیں ہو پائے گا، کیسے کہہ رہے ہیں آپ یہ؟ جبکہ آپ کو عین اللہ دیکھ رہی ہے۔ کیوں اتنا ناکام ہونے کے بعد دو چار جگہ آپ اگر سکسیز نہیں ہوئے، دو چار جگہ آپ کامیاب نہیں ہوئے، تو آپ بھول کیوں جاتے ہو کہ وہ عین اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے جس کے دست قدرت میں بے اذن خدا سب کچھ ہے۔ آپ اپنی طاقت پہ کیوں بھروسہ کرتے ہو؟ آپ کے اندر کون سی طاقت ہے؟ لیکن ہاں، جو آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں اس کے دست قدرت میں بہت ہے۔ میں اپنے کام کو نہیں بنا سکتا نا، لیکن میرا امام، میرا آقا، میرا سید، میرا سردار وہ دیکھ رہا ہے، اور اس کے دست قدرت میں کیا نہیں ہے؟ ہمیں آصف ابن برقیہ کی قدرت پہ ناز ہے کہ وہ تخت بلقیس کو یمن سے جناب سلیمان کی بارگاہ میں آنکھ پلک جھپکنے کی مقدار سے کم میں لے آئے، تو ان کے پاس کیا تھا؟ علم من الکتاب تھا۔ تو مجھے وہ آنکھیں دیکھ رہی جو علم الکتاب ہے، وہ میری زندگی کو لمحوں میں نہیں بدل سکتے۔ میں کیوں مایوس ہونے لگا؟ دیکھیں، یہ اپلائی کریے اس زیارت کو، السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلقہ، آپ عین اللہ ہو۔ اور اہل بیت کو عین اللہ تو دوستوں نے چھوڑیے، دشمنوں نے مانا ہے۔ آپ کو واقعہ یاد ہے، مشہور واقعہ، جب حضرت امیر نے طواف کرتے ہوئے ایک جوان کو مارا، اور اس نے آ کر خلیفہ وقت سے شکایت کیا کہ علی نے مجھے مار دیا اور یہ کیا وہ کیا، تو کیا کہا؟ دشمن کہتا ہے قد رآ عین اللہ وضرب ید اللہ، مجھ سے کیا فیصلہ چاہتے ہو؟ خدا کی آنکھوں نے دیکھا، خدا کے ہاتھوں نے مارا۔ تو یہ دشمن اس بات کا اعتراف کرتا ہے، یعنی ان کو عین اللہ وہ مانتے ہیں۔ تو آپ اس زیارت نامے میں کیا پڑھتے ہو؟ السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلقہ۔ اب میں مایوس نہیں ہوں گا، چونکہ عین اللہ وہ مجھ سے، میری ماں سے زیادہ مہربان ہے، اور ان کی قدرت میں کیا کچھ نہیں ہے بے اذن خدا۔ تو جب سب کچھ ان کے پاس ہے، وہ میرے مہربان ہے، تو میں مایوس کیوں ہونے لگا؟ اور پھر دوسری طرف سے میں گناہوں کی طرف بھی نہیں۔ دیکھیں، ایک طرف امید میرے ہاتھوں سے نہیں جائے گی، اور ایک طرف جسارت میرے پاس نہیں آئے گی۔ جو جرات آتی ہے، مثلا ابھی میں یہاں پڑھ رہا ہوں، مجھے پتہ چل رہا ہے کہ دو چار معتبر علماء یہاں بیٹھے، لیکن میں بہت محتاط باتیں کروں گا، مجھے لگے گا کہ چلو عوام تھی تو کچھ بھی پڑھ کے نکل گئے، لیکن یہ لوگ تو حدیث جانتے ہیں۔ اب ایک ایک جگہ، لیکن وہیں پہ کوئی مر جائے وقت تو آدمی کی زبان لکنت کر جائے گی۔ ابھی مجھے پتہ چل جائے گی یہاں امام میری بات کو سن رہے، میں بول نہیں پاؤں گا۔ یہ ہماری زندگی میں اتنی افراط و تفریط کیوں ہے؟ کیونکہ مجھے یقین ہی نہیں ہوا کہ عین اللہ، مجھے ساری آنکھیں دکھائی دیتی ہیں، نہیں دکھائی دیتی۔ ارے وہ دیکھ لیں گے، وہ کیا کہیں گے، ایسا کیا ہوگا؟ جو آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں اس کے علاوہ سب آنکھیں دکھائی دے رہی ہیں، لیکن وہ عین اللہ کو میں نہیں دیکھ رہا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ السلام علیکہ یہ عین اللہ زیارت میں پڑھ رہا ہوں، اس کے باوجود میں گھر میں ظلم کر رہا ہوں، میں سماج میں ظلم کر رہا ہوں، میں عبادتوں سے دور ہوں، میں عین اللہ مجھے دیکھ رہی۔ مجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے، ظلم کرتے ہوئے مجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے، کیا فرق پڑتا ہے؟ گناہ کرتے وقت مجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے، جو آنکھ معتبر ہے کائنات میں وہ آنکھیں آپ کو دیکھ رہی۔ آپ دنیا، ہمارا پرابلم کیا معلوم؟ میں واقعاً آج آپ کی عید نہیں خراب کرنا چاہ رہا ہوں، بس ایک احساس اپنے کو بھی یاد دلا رہا ہوں، آپ کو بھی یاد دلا رہا ہوں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم امام زمان کے علاوہ ہر آنکھ کو معتبر مانتے ہیں، اور جبکہ خدا کے نزدیک صرف امام زمان کی آنکھ معتبر ہے۔ آپ دنیا کی نگاہوں میں بڑا بننا چاہتے ہو،
جبکہ اس دنیا کی نگاہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر بڑا بننا ہے تو امام زمان کی آنکھوں میں بڑا ہو نا، خدا کی آنکھوں میں بڑا بننے کے لیے کہاں آپ یہ چار مجمع آپ ان کو یہ آپ کا احترام کریں، آپ بڑے ہو جاؤ گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس مجمع کا احترام آپ کے پوسٹر سے پتہ چل جاتے، پوسٹر پھاڑ کے پھینکتے، وہ بسم اللہ لکھا رہتا تو گٹر میں نہیں ڈالتے، نہیں تو وہاں ڈال دے۔ یہ آپ کے یہ اس عزت کے لیے مر رہے تھے، اس عزت کے لیے مر رہے تھے کہ چار لوگوں کے نزدیک میرا بڑا احترام ہے۔ خوب جو آنکھیں خود محترم ہوں وہ آپ کو محترم بنا سکتی ہیں۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح؟ اور کائنات میں ایک آنکھ محترم ہے، وہ امام زمان کی آنکھیں معتبر ہیں۔ میں آپ کو خطبہ سناؤں امام علی کا، جہاں فرمایا کان یعظمہ فی عینی، کان لی اخ فیما مضی یعظمہ فی عینی۔ حضرت فرماتے ہیں گزشتہ زمانے میں میرا ایک بھائی تھا، وہ میری آنکھوں میں بڑا تھا۔ کس کی آنکھوں میں؟ علی کی آنکھوں میں وہ بڑا تھا۔ کان یعظمہ فی عینی، وہ میری آنکھوں میں بڑا تھا۔ کیوں میری آنکھوں میں بڑا تھا؟ صغر الدنیا فی عینی، چونکہ دنیا اس کی نگاہوں میں چھوٹی تھی۔ دیکھیں امام زمان کی آنکھوں میں معتبر بننا ہے، خوب دنیا جن کی نگاہوں میں بڑی ہو گئی وہ امام زمان کی آنکھوں میں بڑے نہیں بن پائے۔ آپ بن جاؤ نا دنیا کی ہر آنکھ میں بڑے بن جاؤ، ہر لوگ یہ ان کی آنکھوں کا اعتبار خود نہیں ہے، یہ آپ کو کیا بڑا بنائیں گے؟ اگر آپ کو بڑا بننا ہے تو امام زمان کی آنکھوں میں بڑا بنو۔ اور پھر حضرت نے وہاں صفات بتائی، کانا خارجن من سلطان بطنہ، وہ کیوں میری آنکھوں میں بڑا تھا؟ چونکہ وہ اسیر شکم نہیں تھا، وہ اسیر امام ہے۔ دیکھیں ہم ابھی اسیر کس کے؟ ہمیں کون اپنی جانب کھینچ کے لے کر جائے شب نیمہ شب؟ بہت ضروری کہ میں ان باتوں کو سمجھوں، سنوں اور میں جانوں کہ السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلقہ جب میں پڑھتا ہوں تو اس کا معنی کیا ہے۔ میں زیارتیں ہمارے یہاں بہت اہم معنی رکھتی ہیں، ان زیارتوں کے ذریعے دین پہنچا ہے ہم تک۔ بس اگر یہ دو جملے اپلائی کریے آج شب نیمہ شعبان، السلام علیکہ یا حجت اللہ فی ارضہ، السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلقہ، اس دو کو اپلائی کر کے دیکھیے زندگی کتنی چینج ہوتی ہے، دیکھیے زندگی کتنی معتبر ہوتی ہے۔ نہ جانے کہاں کہاں بھٹکے کہ یہ ہم کو بہت بڑا سمجھنے لگے، یہ ہم کو بڑا سمجھنے لگے، یہ ہم کو، ان کے سمجھنے سے نہیں ہوگا۔ ایک آنکھ آپ کو معتبر جانے، وہ آنکھ عین اللہ کی، وہ امام زمان کے پاس یہ مرحلہ ہو گیا۔ یہ زیارت انشاءاللہ کل آپ لوگ پڑھیے گا۔ میں جو آخری چیز جو جلدی آپ کی خدمت میں عرض کروں اور وقت تمام ہو گیا ہے، وہ یہ کہ آج کی شب میں اپنے اندر دیکھوں کہ میرے اندر وہ منتظر والی کوالٹی آئی یا نہیں ہے۔ انتظار کر رہا ہوں، جیسا انتظار کر رہا ہوں یہ وہ انتظار نہیں ہے جس کو انتظار کہا جائے۔ یہ انتظار یوں ہی افضل عبادت نہیں ہے۔ میرا انتظار میری طرح ہے، آ گئے تو ٹھیک ہے۔ میرے انتظار میں کہیں بے چینی نہیں دکھائی دیتی، دکھائی دیتی ہے میرے انتظار میں کہیں بے چینی؟ میں دعا پڑھتا ہوں الہی اوم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا، یہ انتہائی تڑپ ہے، معلوم ہے انتہائی۔ میرے اللہ بلائیں عظیم ہو گئی، کون سی بلائیں عظیم؟ میرا گھر جب نہیں ملتا تو میں کہتا ہوں الہی اوم البلا، یہ سب سے بڑی بلا زمانے غیبت ہے۔ اس سے بڑی بلا ہے؟ آپ کو اس سے بڑی بھی مصیبت کچھ لگ رہی ہے؟ ابھی ہماری مصیبتیں ڈیسائیڈ نہیں ہو پائی کہ مصیبتیں بڑی کیا ہیں۔ میری بیماری مصیبت بڑی ہے یا امام کے حضور کو سامنے نہ دیکھنا یہ بڑی مصیبت ہے؟ یہ طے تو کروں میری بڑی مصیبت کیا ہے، میرا غم کیا ہے؟ مجھے گھر نہیں ملا یہ میرا غم ہے، یا میرا غم یہ ہے کہ مجھے میرے امام کے چہرے کی زیارت نہیں ہو رہی ہے؟ میرا غم کیا ہے؟ میں طے تو کروں، پھر میں انتظار کر رہا ہوں۔ میرا غم الگ ہے، میرے غم کی فہرست کی کتاب الگ ہے۔ میرے غم کی کتاب میں امام زمان کا کہیں تذکرہ نہیں ہے اور میں منتظر ہوں۔ کہاں ہے میرے غم کی کتاب میں امام کا چیپٹر؟ وہ کون سا باب ہے جہاں مجھے لگتا ہے کہ نہیں امام کہاں ہے؟ میں انشاءاللہ کبھی اگر حیات ہے تو آپ کو عرض کروں گا کہ وجود امام کا ظہور جو ہوتا ہے اس کی اپنی برکات کیا ہے۔ میں کتنی برکتوں سے محروم ہوں، میں احتا نوجوان بچوں سے عرض کروں گا کہ آپ
ظہور امام کی برکات کو ان بچوں کو بتائیے تاکہ یہ دعا تڑپ کے کریں۔ ہمارے یہاں آتا ہے امام کے آنے کے لیے جو روایتیں بھی پڑھی گئی ہیں وہ بہت عجیب روایتیں، کم پڑھی گئی، آئیں گے تلواریں چلیں گی اور خون بہے گا۔ آپ کیوں نہیں بتاتے کہ ایک رحمت للعالمین کا بیٹا آئے گا جس کا وجود اتنا برکت ہوگا کہ تمہارے وجود سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی، مریضی جیسی نام کوئی چیز رہے گی نہیں، ایسی دنیا کا۔ میں ایک جملہ کو اس کو بھی یاد رکھے گا۔ آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظہور کے بعد زندگی ختم ہے، اصل میں ظہور کے بعد زندگی شروع ہے۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح، ابھی تک بے وجہ زندگی ہے، یہ زندگی اصل میں ظہور کے بعد ہے۔ تو جو میں تو اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا نا، اسی زندگی کو، تو میں کیوں انتظار کروں گا؟ میں سارا مجمع کہہ رہا ہے تو میں بھی کہتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ پرفیکٹ زندگی ہے میری۔ مجھے جب بتایا جائے گا کہ یہ زندگی نہیں ہے، اس زندگی کے بعد جو زندگی ہے حقیقت میں وہ زندگی ہے، تب جب میں پکاروں گا حضرت آ جائیے، تو اس پکارنے میں رسم نہیں ہوگی، اس پکارنے میں اضطراب ہوگا۔ اور جب اضطراب ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کب کسی مضطر نے پکارا جب اللہ نے اس کے اضطرار کو دور نہ کیا ہو۔ وہ اضطرار کے ساتھ پکار تو آئے نا، وہ میں تشنہ امام زمان بنوں تو، مجھے حضرت کی تڑپ جاگے تو، میرے وجود میں وہ انتظار کی کیفیت نہیں ہے، حقیقت میں وہ انتظار کی کیفیت نہیں جو ہونا چاہیے، جو ایک منتظر کے وجود میں ہونا چاہیے۔ آپ روڈ پہ جا کے کسی کا انتظار کریے نا، کوئی سی بھی گاڑی آتی ہے آپ جھک کے دیکھتے ہیں، وہی صاحب تو نہیں ہے۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر اگر کسی کا انتظار کرتے ہیں، گیلری سے اگر کوئی چپل کی آواز آتی ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والے کو آپ کا فلیٹ نمبر پتہ ہے، وہ ڈور بیل بجائے گا، لیکن چونکہ منتظر ہے نا تو آپ کا دل نہیں مانتا، آپ پھر بھی اٹھ کر لاک کھولتے ہو، دیکھتے ہو، نہیں وہ نہیں ہے، چونکہ آپ انتظار کر رہے ہو۔ لیکن یہ ہمارا بڑا اطمینان کا انتظار ہے، اس کو اطمینان کا جملہ بھی کہنا غلط ہے، یہ غفلتوں کا انتظار ہے، سوئے آ جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوا۔ اور جب انسان اس تڑپ کے ساتھ انتظار کرتا ہے تو پھر اپنے آپ کو حضرت کے لیے تیار کرتا ہے۔ کیونکہ میں منتظر بنوں تو میں اپنے آپ کو تیار کروں۔ کیا کروں گا میں ایک دعا بتاتا ہوں، جو دعا آپ کو یاد ہے، وہ دعا بھی اللہ کرے کہ کبھی توفیق ہو پڑھا جائے اچھے سے۔ اس دعا میں جو جملے وہ سب آپ کو یاد ہیں۔ میں آج شب نیمہ شعبان بچے ہیں، ان کی خدمت میں عرض کروں کہ کیسے اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہ دعا امام زمان سے، یہ دعا واردی ہوئی ہے امام زمان سے، اور گویا اس دعا کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام زمان اپنے شیعوں سے کیا چاہتے ہیں۔ آج کی شب نیمہ شعبان ہے، آپ دیکھو آپ کے امام کا آپ سے انتظار کیا ہے نا، یہ بہت ضروری ہے۔ ہم کو امام سے یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، میرے امام کی مجھ سے کیا ڈیمانڈ ہے، میرا امام مجھ سے کیا چاہتا ہے، ایسے ہی ہے۔ اب یہ دعا کے ذیل میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امام کا ہم سے کیا انتظار ہے۔ 4-5 جملے فقط میں ترجمہ کر دوں، حالانکہ ایک جملے پہ بھی اگر رکا جائے اچھی خاصی گفتگو۔ مثلا پہلا جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دعا آپ لوگوں کو یاد ہے، اچھا یہ جو چیزیں یاد ہوتی ہیں اس کو پڑھنا بہت آتا ہے۔ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، دعائے امام زمان۔ میں نے کیا کہا، امام زمان آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، اللہ سے دعا کرو، کیا دعا کرو؟ میرے اللہ مجھے اطاعت کا رزق عطا فرما۔ کون سا رزق؟ میں نے پوری زندگی اللہ میاں سے جو مانگا تو اپنی تنخواہ بڑھنے کا رزق مانگا۔ امام زمان بتا رہے اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، اللہ سے مانگو، کیا مانگو؟ رزق مانگو۔ کون سا رزق مانگوں؟ توفیق، یہاں پہ ایک جملہ اہم ہے، توفیق یہ پہلا رزق معلوم ہے۔ توفیق روایت میں کہ المومن یحتاج الی ثلاثۃ خصال، مومن کو 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ان میں سے التوفیق، توفیق نہیں ہو نا تو کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعضوں کو، ہمارے ہاں میں نے ایک جگہ پہ عرض کیا تھا کہ بامبے میں کم سے کم کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم 12 بجے سے پہلے سو جاتے ہیں، اگر کوئی سوتا ہوگا تو اس کو ہم لوگ سلام کریں یہیں سے، خوب بیر کے، لیکن اس کے باوجود اتنی دیر میں سونے والوں میں نماز شب کتنا پڑھتے ہیں؟
یہ کہاں سے پرابلم کہاں سے آیا؟ کتنا ٹائم آپ کو لگتا ہے؟ آپ یہ میں خود علماء سے بھی درخواست کر چکا ہوں، بڑوں سے بھی، یہ آپ اتنا تفصیلی مت بتائیے اس کو 40 مومن کا نام لو، نہیں، اس کو کہو 10 منٹ میں بیٹا تم نماز شب پڑھ کے ختم کرو، نہیں پڑھ سکتے 2 رکعت پڑھو، اس کو لے آؤ نا، یہاں تک لانا آپ کا کام ہے، وہاں کے بعد آگے لے جانا خدا کا کام ہے، آپ یہاں تک لے آئیے، آپ اس کو پہلے 2 رکعت کے لیے تیار کرو، 2 رکعت پڑھے، وہ 2 رکعت معاملہ۔ اللہم ارزقنا توفیق عطا، رزق توفیق، یہ توفیق کا رزق نہیں ہوگا نا، نہ میں اس محفل میں آؤں گا نہ آپ آئیں گے، یہ توفیق کا رزق ہے۔ ہزاروں اور لاکھوں کا مجمع کہاں گھومتا ہے؟ ہماری طرح ان کے پاس بھی پیر ہے، ہماری طرح ان کے پاس بھی گاڑی ہے، لیکن وہ یہاں تک نہیں آ پاتے۔ کیوں نہیں آ پاتے؟ ان کو لگتا ہے ٹائم نہیں ملا۔ ٹائم نہیں، آپ کو توفیق نہیں ملی، بہت اہم ہے۔ کتنے کروڑ پتی امام حسین کی زیارت کو نہیں جا پاتے؟ کیوں نہیں گئے؟ توفیق نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا رزق جو خدا سے مانگو آج کی رات، کیا مانگو؟ توفیق۔ میرے اللہ مجھے توفیق دے، میرے اندر توفیق ہو کہ میرا پیسہ راہ خیر میں لگے، مجھے توفیق دے کہ میرا پیسہ راہ امام میں لگے۔ توفیق بہت اہم رزق ہے، یہ توفیق آج کی شب مجھے توفیق ملے کہ میں اعمال کروں، ورنہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ گھومیں گے، وہ بھی آپ سے زیادہ وہ تھکتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہاں تھکاوٹ نہیں آتی ہے، توجہ فرما لیں، وہ تھکتے بھی ہیں، انرجی بھی دیتے ہیں، پیٹرول بھی دیتے ہیں، لیکن وہ توفیق اہم معنی ہے۔ یہ خدا سے مانگو، نوجوانی میں مانگو، یہ توفیق ملے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ کون سی چیز کی توفیق دے؟ توفیق اطاعت، بندگی کی توفیق دے، یہ امام زمان کے ساتھ چلنے کے لیے ضروری ہے۔ بس میں ترجمہ کر دوں، وَبُعْدَ الْمَعْصِیَہ، انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا، بہت تفصیل تھے۔ بُعْدَ الْمَعْصِیَہ، میرے اللہ مجھے گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ آج کی شب مانگیے، آج نیمہ شعبان، پتہ نہیں کتنی دعائیں ہم نے کیا، یہ دعا کب کریں گے؟ میرے اندر اگر بندگی کی توفیق نہیں ہوئی، گناہوں سے دور رہنے کی توفیق نہیں ہوئی، تو میں امام زمان کے ساتھ نہیں رہ پاؤں گا۔ پھر وہی مسئلہ چلے گا، قلوبہم معک وسیوفہم علیک، دل آپ کے ساتھ، تلوار آپ کے ساتھ نہیں، چل نہیں پائیں گے۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ توفیق اطاعت نہیں ہے۔ بعد المعصیہ، معصیت سے دوری کی توفیق دے، اور پھر عرفان الحرمہ، عجب معنی ہے، مجھے اس آخری وقت میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی میں عرض کروں کہ ایک مرتبہ اس دعا کو ایسے پڑھیے، عرفان الحرمہ، میرے اللہ مجھے حرمتوں کو پہچاننے کا رزق عطا فرما۔ یہ ایک آسان معنی ہم نے کئی جگہ پہ دیکھا، حرام و حلال کا علم دے، یہ ٹھیک ہے، حرمت حرمت خدا، حرمت رسول، حرمت امام، حرمت ماں باپ، یہ سب حرمتیں۔ آج ہم عرفان الحرمہ، امام کی غیبت کا ایک ریزن معلوم ہے کیا ہے؟ لوگوں کو امام کی حرمت نہیں معلوم ہے، امام کا احترام نہیں معلوم ہے۔ لوگوں نے نہیں کہا حضرت امیر سے مولا ابھی ٹھنڈی ہے، گرمی ہے، آنے دو۔ حرمت امام کا معنی کیا ہے؟ جو قوم امام کی حرمت سمجھتی ہے، وہ امام کے سامنے ایکسکیوز نہیں دیتی، وہ امام کے سامنے بہانے نہیں بناتی، اسے پتہ ہے بندگی یہی ہے کہ اگر امام نکلے ہے تو مجھے نکل جانا۔ یہ عرفان الحرمہ، مجھے اپنے امام کی نسبت وہ حرمت امام کا علم دے دے، میں اپنے امام کا احترام سمجھ سکوں۔ نہیں ہے، بے حرمتیاں آج ہمارے یہاں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ بے حرمتی ہے۔ آپ بے حرمتی کو کبھی دیکھیے گا، میں عرض کروں، صرف ہم بعض جگہوں پہ حرمت مانتے ہیں، اچھی جگہ ہے، لیکن بعض اوقات بے حرمتی فرش مجلس پہ ہو جاتی ہے، پتہ چلا اگر مجلس ہو رہی میں باہر کھڑا ہوں، بے حرمتی ہے، یہ فرش مجلس کی بے حرمتی، خدا کی قسم یہ بے حرمتی ہے۔ میں نہایت ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میں اگر آیا ہوں یہاں پر، ذکر امام یہاں پر ہو رہا ہے، یہ بے حرمتی ہو جاتی ہے کہ میں ذکر امام چھوڑ کر اپنی دنیا میں مشغول ہوں، یعنی میں بتا رہا ہوں کہ میرے لیے یہ اہم نہیں ہے، میری زندگی میں اور بہت کام ہے، یہ بے حرمتی ہے۔ اس کا رزق مانگو، عرفان الحرمہ، بعد المعصیہ، توفیق الطاعہ، عرفان الحرمہ، اس کے بعد عجب ہے، وصدق النیہ، اور میرے اللہ مجھے خالص نیت کا رزق دے، خلوص پیدا کروں اپنے امام کی نسبت، امام کے لیے جو کام کروں مخلصانہ کام کروں، مجھے پرواہ نہیں ہو کہ مجھے دنیا کیا کہہ رہی ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے کہ اس مجلس کو پڑھنے کے بعد کون کس کا نام لے رہا ہے، مجھے نہیں پتہ،
میں نوکر بن کے آیا تھا، میں اس تقریر کو کروں، بات ختم ہو گئی، میں اپنے امام کے لیے رہوں۔ یہ بہت سخت ہے، یہ بہت سخت ہے، لیکن جو کچھ ویلو ہے اسی میں۔ جتنی دیر میں نے مجلس امام کے لیے پڑھی ہے بس اتنی ہے، اس کے بعد سب ختم ہے۔ صدق النیہ، نیت پاک ہو، نیت پاک۔ واستقم بالہدیٰ واکرمن بالہدیٰ۔ عجب ہے میرے اللہ، مجھے ہدایت دے، واستقم، اور مجھے استقامت دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس زمانے غیبت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت کے نوکروں میں شمار کرے اور ہم سب کو حضرت کے نوکروں میں ثابت قدم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تجھ سے دعا ہے آج کی اس شب قدر اہل بیت میں کہ ہم سب کو امام کی عقیدہ امامت پر محکم و ثابت قدم فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما۔ ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، تمام شیعہ حیدر کرار کی حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا واسطہ، وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی وآلہ